ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور کہا کہ اس پر اپنی رائے لکھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص کے گھر کچھ مہمان آئے جن کی خاطر مدارت کے لیے میزبان نے اپنے ایک ملازم کو دودھ لینے کے لیے بھیجا تاکہ مہمان کے لیے اچھی سی کھیر بنا کر پیش کی جائے۔ ملازم جب دودھ لے کر واپس آنے لگا تو اس نے دودھ کا برتن سر پر رکھ لیا۔ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے گرے اور وہ سیدھے دودھ میں جا گرے۔ جب ملازم نے اس دودھ میں کھیر بنائی تو ساری کھیر زہر آلودہ ہو گئی۔ مہمانوں نے جیسے ہی وہ کھیر کھائی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قاضی نے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان ہلاکتوں کا قصوروار کون ہوا؟ پہلے شاگرد نے اپنی رائے لکھی کہ غلطی ملازم کی ہے، اس کو دودھ والا برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قاتل اس کا ذمہ ہے اور سزا کا حقدار بھی ملازم ہی ٹھہرایا۔ قاضی نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپ لینا چاہیے۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان ہلاکتوں کا قصوروار کون ہوا؟ لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے اپنی رائے کچھ یوں لکھی کہ اصل مجرم گھر کا مالک یعنی میزبان ہی ہے، کیونکہ اس کو سب سے پہلے کھیر خود چکھنی چاہیے تھی، اس کے بعد ہی مہمان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، مگر قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے شاگرد نے لکھا کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا ہی اسی طرح لکھا ہوا تھا، لہٰذا اس میں کسی کو بھی سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ اگر قاضی مقدمات تقدیر پر ڈال دے تو پھر انصاف کون کرے گا، لہٰذا یہ فیصلہ بھی مسترد ہوا۔ چوتھے شاگرد نے کہا کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے دیکھا کہ چیل کے منہ میں موجود سانپ کے منہ سے زہر دودھ میں جا کر گرا ہے؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی بھی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل